بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر انیل شفیع، میں ایک کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہوں اور آج ایک میڈیکیشن کے حوالے سے آپ کو کچھ انفارمیشن دوں گا۔ یہ میڈیکیشن جس کو ہم اس کا جو نام ہے وہ کلومیپرامین ہے اور یہ مارکیٹ میں مختلف برانڈز کے نام سے اویلیبل ہے، جیسے اینافرانل، کلومفرانل، کلومیپرل اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اس کے برانڈز ہیں۔ تو یہ جو میڈیکیشن ہے بیسیکلی یہ ٹرائی سائیکلک اینٹی ڈپریسنٹ ہے اور یہ میڈیکیشن بہت سارے ڈس آرڈرز میں یوز ہوتی ہے، جس میں جو سر فہرست ہے ڈس آرڈر وہ ہے آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر یعنی وہم کا مرض۔ اس کے علاوہ پینک ڈس آرڈر میں، ڈپریشن میں اور پری میچور ایجیکولیشن یعنی سرت انزال جو ہوتی ہے، جلدی فارغ ہونے کا مسئلہ میلز میں، اس کے لیے، اور کچھ ایسی جسمانی دردیں بھی ہیں جس میں یہ یوز کی جا سکتی ہے۔ یہ جو میڈیکیشن ہے یہ کام کیسے کرتی ہے؟ یہ دو نیورو ٹرانسمیٹرز پہ کام کرتی ہے، ایک نوریپینیفرین اور دوسرا سیروٹونین۔ ان دونوں ریسیپٹرز کی یہ لیول جو ہے وہ سائنیپسس میں بڑھاتی ہے، جس سے پھر اس کا جو ہے وہ جو اچھا اثر ہے وہ آتا ہے، اور اس کا اثر جو سیروٹونین کے اوپر ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ مختلف اسٹرینتھس میں اویلیبل ہے۔ اس کی ٹیبلٹس جو ہیں وہ 10 ملی گرامز، 25 ملی گرامز، 75 ملی گرامز کی اسٹرینتھ میں اویلیبل ہیں۔ اس میڈیکیشن کے باقی تمام میڈیکیشنز کی طرح سے کچھ امپورٹنٹ سائیڈ ایفیکٹس جو کہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اس میں اگر ہم نظام ہضم کی پہلے بات کریں تو منہ کا خشک ہونا، قبض ہونا، متلی آنا، اور اس طرح سے کچھ لوگوں میں پیٹ کا درد یا ایون ڈائریا بھی اس سے کبھی کبھار ہو سکتا ہے۔ اعصابی نظام کی بات کریں تو اس میں نیند زیادہ آنا، دن کے ٹائم چکر آنا یا غنودگی محسوس ہونا، ہاتھوں میں راشا آنا یا سر میں درد ہونا، اس طرح کے جو سمٹمز ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ اس کے اندر جو ہے وہ کچھ سیکشول پرابلمز بھی آ سکتے ہیں، خاص طور پر یہ جیسے میلز کے اندر ہوتا ہے کہ ان کے اندر فارغ ہونے میں بہت دقت ہوتی ہے، میلز میں بھی اور فیمیلز میں بھی، دونوں میں یہ چیز ہو سکتی ہے دوائی کے ساتھ۔ اور اس میڈیکیشن میں کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ فیل کر سکتے ہیں کہ تھکاوٹ سی رہتی ہے باڈی میں، اور سکن کے اندر بھی کچھ تبدیلیاں اس دوائی سے آ سکتی ہیں، جیسے سکن ڈرائی ہو سکتی ہے، یا کبھی کبھار جو ہے وہ سویٹنگ بڑھ جاتی ہے، پسینہ آنا بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ سائیڈ ایفیکٹس اس کے اور جیسے وزن کے اوپر اس کا ہے کہ وزن میں اضافہ جو ہے وہ اس سے ہو سکتا ہے، بھوک میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ نظر کے اندر بھی کبھی کبھی تبدیلی انسان فیل کر سکتا ہے کہ چیزیں دھندلا نظر آنا، تو یہ بھی جو ہے وہ اس میں ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کو جو جسم کے مسلز ہیں اس میں تھکاوٹ محسوس ہونا اور دردیں ہونا، جسم میں دردیں ہونا، یہ بھی اس سے ہو سکتا ہے۔ اگر ہم دل کی بات کریں تو اس میں یہ ہارٹ ریٹ میں اضافہ کرتی ہے، اور ایک اور چیز یہ ہے کہ آرتھوسٹیٹک ہائپوٹینشن کر سکتی ہے، یعنی اگر آپ سٹارٹ اس کا ذرا ہائر ڈوز سے کریں تو اگر مریض جو ہے وہ بیٹھی ہوئی پوزیشن سے ایک دم اٹھے گا تو اس کو چکر آ سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا بلڈ پریشر کے ڈراپ کی وجہ سے ہوتا ہے کبھی کبھار، اس کو ہم آرتھوسٹیٹک ہائپوٹینشن کہتے ہیں۔ تو یہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں وہ آ سکتے ہیں۔ میڈیکیشن کو ہم سٹارٹ کیسے کرتے ہیں؟ اس میں جب یہ میڈیکیشن عموماً OCD یا ڈپریشن کے لیے سٹارٹ کی جاتی ہے تو اس کو کم مقدار سے، جیسے 25 ملی گرام کی ٹیبلٹ سے سٹارٹ کیا جاتا ہے، اور پھر اس کو گریجول کچھ دنوں کے فرق سے آہستہ آہستہ بڑھا کے ہم، اگر تو OCD ہے تو اس میں تو ہم 250 ملی گرامز تک یا اس سے بھی تھوڑا زیادہ لے کے جا سکتے ہیں۔ ڈپریشن میں عموماً ہمیں 150 ملی گرامز تک رسپانس جو ہے وہ آ جاتا ہے، اس سے اوپر نہیں جانا پڑتا، لیکن اس کو جو ہے وہ گریجولی بڑھانا چاہیے، اور دوائی خالی پیٹ نہیں لینی چاہیے، کچھ کھایا پیا ہو تو اس کے ساتھ لینی چاہیے۔ تو یہ بیسیکلی اس میں ہے۔ کچھ چیزیں اس میں جو ہیں وہ ایسی ہیں جن کی احتیاط بہت ضروری ہے، مثلاً وہ پیشنٹس جو کہ جن کو ریسنٹلی دل کا اٹیک ہوا ہے
उनको ये मेडिकेशन यूज़ नहीं करनी चाहिए डिप्रेशन या किसी और नफसियाती बीमारी के लिए, या जिनके अंदर कोई कंडक्शन का, दिल की जो कंडक्शन होते हैं उसमें कोई इशू आ रहा है तो उनको भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। इसी तरह से कुछ और अमराज़ जैसे जिन लोगों को एपिलेप्सी का मर्ज़ हो उसमें भी हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि कभी कभी इससे जो है वो झटके पड़ने का जो ख़तरा है वो बढ़ जाता है, तो एपिलेप्सी में भी इसको हम अवॉइड करते हैं। अगर किसी पेशेंट में जो है वो प्रॉब्लम हो, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हो, जिस तरह बुढ़ापे में अक्सर होता है, पेशाब की रुकावट पहले से होती है, तो उन पेशेंट्स में भी हम इसको नहीं देते, क्योंकि ये पेशाब की रुकावट को बढ़ा सकती है, उससे पेशेंट के लिए मसले हो सकते हैं। इसी तरह से फियोक्रोमोसाइटोमा एक बीमारी है, उसमें भी हम ये नहीं देते। और ग्लूकोमा, काला मोतिया की एक स्पेशल किस्म है जिसको हम क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा कहते हैं, उसके अंदर भी इसको अवॉइड किया जाता है। किडनी डिजीज़ अगर सीवियर हो तो उसमें भी नहीं देनी चाहिए। तो बेसिकली ये इसकी कुछ एहतियातें इम्पॉर्टेंट थी। अच्छी बात यह है कि प्रेगनेंसी और दूध पिलाने दोनों में ये सेफ़ है, तो जो माएँ दूध पिलाती हैं या हामला ख़वातीन वो इजीली इसको यूज़ कर सकती हैं। इसके कुछ दूसरी मेडिकेशंस के साथ इसके इंटरेक्शंस जो हैं वो हो सकते हैं, जिसमें अगर आप नींद की दवाइयाँ साथ ले रहे हैं तो ज़ाहिर है कि नींद में इजाफ़ा होगा, गनुदगी में इजाफ़ा होगा। इसी तरह से कुछ ऐसी दवाइयाँ जिनको हम एंटीकोलिनर्जिक दवाइयाँ कहते हैं, वो अगर आप ले रहे हैं तो उनसे भी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो इसके साइड इफ़ेक्ट के साथ कंबाइन होकर ज़रा ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आपको दे सकते हैं, जैसे मुंह का खुश्क होना या कब्ज़ की कैफ़ियत होना या पेशाब में रुकावट वगैरह आना, तो वो साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो इनके साथ बढ़ सकते हैं। एसएसआरआईज़ दवाइयों के साथ अगर इसको दिया जाए तो सेरोटोनिन बढ़ने से सेरोटोनिन सिंड्रोम नामी कैफ़ियत जो कि परेशानी का बायस हो सकती है, उसके होने का चांस बढ़ जाता है। तो ये बेसिकली जो हैं वो इसके अंदर इसकी इम्पॉर्टेंट जो है कुछ चीज़ें हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके बारे में कुछ आपकी सजेशंस हों तो मुझे कमेंट्स में आगाह कीजिएगा, ताकि हम आपकी जो डिमांड है उसके मुताबिक हम जो है वीडियोज़ जो हैं वो बना सकें। बहुत शुक्रिया।